ایران اسرائیل جنگ، وزیر اعظم کو امریکی وزیر خارجہ کا فون۔ مارکو روبیو نے کہا ایران سے قریبی تعلقات کے باعث پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ایران مجرموں کا احتساب ہونے کے بعد سفارتکاری پر غور کو تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی وزرائے خارجہ کو صاف صاف بتا دیا۔ جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ کی وفد کے ہمراہ فرانس، جرمنی، برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے حکام سے مذاکرات کا پہلا دور ہوا۔ ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا یورپی ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مذمت نہ کرنے پر تحفظات ہیں۔ ایرانی دفاعی صلاحیتیں ناقابل مذاکرات ہیں۔ یورپی وزرائے خارجہ کی ایرانی وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا سفارتی اقدام سے مذاکرات کا دروازہ کھلنا چاہیے۔ امید ہے ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھولے گا۔ عراقچی جوہری مسئلے اور دیگر مسائل پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی بولے ایران سے بات چیت جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ خطرناک لمحہ ہے، ہم نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی رہنماؤں کا موقف واضح ہے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ UN سلامتی کونسل اجلاس میں روس اور چین کی اسرائیل پر کڑی تنقید۔ دنیا کے دو بڑے ملکوں نے سلامتی کونسل کو جھنجھوڑ دیا۔ روسی مندوب نے کہا ایران پر حملے دنیا کو ایٹمی تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ سلامتی کونسل ایران پر حملوں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے، فوری حل نکالا جائے۔ اسرائیل نے امریکہ کی مفاہمتی کوششوں کو بھی نظر انداز کیا۔ ایران کے جوہری پروگرام پر اسرائیلی موقف نے امریکی سفارتی کوششوں کی توہین کی۔ چینی مندوب نے کہا اسرائیل کے اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، خطے کا امن خطرے میں ہے۔ کشیدگی مزید بڑھی تو دیگر ملک بھی متاثر ہوں گے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کر دی۔ پاکستانی مندوب نے اسرائیلی حملے غیر قانونی اور غیر منصفانہ قرار دیے۔ عاصم افتخار نے کہا پاکستان ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل نے اس وقت حملے کے لیے جب ایرانی ایٹمی معاملے پر ہم مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کونسل اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے متحد ہو جائے۔ Military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. We offer our sincere condolences and sympathies to the brotherly people of Iran on the loss of life. Israeli unlawful strikes against Iran came at the time of intense diplomatic engagement on Iran's nuclear issue. These illegal actions must not be allowed to scuttle that dialogue. This Council must therefore unite in support of the Secretary General's call for end to fighting and return to negotiations and dialogue. ایران اسرائیل کی بربریت کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا جنیوا میں انسانی حقوق کونسل سے خطاب میں کہنا تھا اسرائیل کی ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سنگین جنگی جرائم ہیں۔ جوہری تنصیب پر حملوں میں اخراج سے ماحولیاتی اور صحت کی تباہی کا خطرہ ہے۔ پوری قوت سے اپنی سالمیت اور سلامتی کا دفاع کریں گے۔ 15 جون کو امریکہ سے ممکنہ معاہدے کے لیے ملاقات طے تھی۔ اقوام متحدہ اسرائیلی بربریت پر مؤثر اور فوری کارروائی کرے۔ Acts on nuclear facilities are war crimes. Given also the danger of environmental and health catastrophe, Iran is defending itself against the barbaric aggression. To defend our territorial integrity, national sovereignty, and security with all force. We were attacked in the midst of an ongoing diplomatic process. We were supposed to meet with Americans on 15 June to craft a very promising agreement for peaceful resolution of the issues fabricated over our peaceful nuclear program. This is a historic moment for human civilization when a civilized nation has come under an unjust war of aggression. We need action now. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ نے کہا کئی ہزار کلو نیوکلیئر مواد رکھنے والی سائٹس پر حملے تشویشناک ہیں۔ اقوام متحدہ کے اجلاس سے آن لائن خطاب میں کہا ابو شہر میں جوہری تنصیب پر حملے کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ جوہری تنصیب پر حملے سے بڑی تابکاری ہو سکتی ہے۔ خبردار کرتے ہیں بوشہر میں جوہری سائٹ پر حملہ غلطی ہوگی۔
وہ شہر جوہری تنصیب پر حملے سے بڑی آبادی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ عالمی برادری کے تحفظات، خدشات اور تابکاری سے ہونے والی تباہی نظر انداز، وہ شہر پر حملہ کر دیا۔ صہیونی فوج نے سلامتی کونسل اجلاس کے دوران وہ شہر پر حملہ کیا۔ وہ شہر کے ایٹمی مرکز میں روسی ماہرین بھی کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے وہ شہر کے فضائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ IAEA کے چیف نے خبردار کیا ہے وہ شہر کی بجلی 2 لائنیں بھی بند ہوئیں تو ری ایکٹر کا کور پگھل جائے گا۔ ری ایکٹر کا کور پگھلنے سے تابکاری کا خدشہ ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی دارالحکومت تہران اور قم میں بھی دھماکے سنائی دے رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اصفہان اور شیراز میں فضائی دفاع کو فعال کر دیا گیا۔ مغربی ایران کے صوبے میں ایک جدید اسرائیلی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کہتے ہیں جنگ کے دوران بھارت کو ہرانے کے بعد پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی فتح حاصل کی۔ فیلڈ مارشل کو بھارت سے جنگ جیتنے پر مبارکباد کے لیے دعوت دی گئی۔ ہارے ہوئے جرنیل کو کوئی نہیں بلاتا۔ وطن واپسی پر کراچی میں کارکنوں سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا عالمی رہنماؤں کے ساتھ 70 سے زائد ملاقاتیں کی، امن، کشمیر اور سندھو کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ بھارت عالمی قوانین نہیں مانتا تو پاکستان ایک اور جنگ کر کے تمام 6 دریا حاصل کر لے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ سربراہ JUI نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور مولانا کی ملاقات میں سیاسی امور سمیت ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسجد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار کیا اور اسجد محمود کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے متعلقہ افسران کو حملہ کرنے والے ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت کی۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ میں دانشوروں، صحافیوں اور پالیسی ماہرین سے گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ علاقائی اور عالمی تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی سے بھی پردہ اٹھایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت مخاطب ہیں۔ Stop their airstrikes. Will you make that request? Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Mr. President, what was the thought process behind 2-week timetable? Just time to see whether or not people come to their senses. Mr. President, did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one. 20 years ago, you were skeptical of a Republican administration that attacked a Middle East country on the idea of questionable intelligence of weapons of mass destruction. How is this moment different with Iran? Well, there were no weapons of mass destruction. I never thought there were. And that was somewhat pre-nuclear. You know, there was the nuclear age, but nothing like it is today. And it looked like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material. And I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. I was very much opposed to Iraq. I said it loud and clear, but I was a civilian, but I guess I got a lot of publicity. But I was very much opposed to the Iraq war. And I actually did say, don't go in, don't go in, don't go in. But I said, if you're going to go in, keep the oil. But they didn't do that. What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Mr. President, are the Chinese in any way helping Iran at this moment? We're hearing reports of mysterious planes landing in Iran from China. I don't know. They say that they're there to take people out, but I can't tell you about that. I get along very well with China, get along very well with President Xi. I like him. He likes me.
have a very good relationship. We'll see what happens. I can't imagine them getting involved. Is the decision that you need to make on Iran, whether to strike militarily, is this the biggest decision you'll have to make as president? Well, I can't tell you that. I have to see what happens. I can't, really say that. It depends what the decision is. But I wouldn't really be able to tell you that now. I'll tell you in about a year from now, maybe 5 years or 10 years from now. You never know about decisions. You never really know. Would you support a ceasefire while the negotiations happen? I might, depending on the circumstances. Would you? Former Congressman Matt It's very hard to stop. I will say this. It's very hard to stop. When you look at it, Israel's doing well in terms of war. And I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. Sir, Leo Cosgrove was here. Former Congressman Matt Gaetz threw out an interesting idea suggesting that if you were to broker a deal where nuclear inspectors go into both Israel and Iran, that you could win a Nobel Peace Prize, and they might even rename it the Trump Peace Prize. Did you hear those? What do you think of that? Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you They think won't of give that me a idea? Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. Would you support Iran being able to have nuclear, or would you support Iran being able to have civilian nuclear energy capabilities up to 3.76%? They're sitting on the top of one of the largest piles of oil in the world. I just don't know why they need that for civilian work. It's one thing for certain countries to say, hey, I want to have a certain amount where I could go nuclear a little bit because we need it for electricity, we need it for air conditioners, etc. But when you're sitting on one of the largest oil piles anywhere in the world, it's a little bit hard to see why you need that. Yeah. Are you concerned that Iran or its proxies would wage terror attacks against American targets abroad if you order military action? We're always concerned about that, and we have to take them out and be very strong. You're even in danger talking to me right now. Do you know that? You are in danger talking to me right now. So I should probably get out of here, but you guys are actually in danger. Can you believe it? One more, Mr. President. Is it still your expectation that NATO countries spend 5% of their GDP on defense spending? Well, I think they should do that. I don't think we should, but I think they should. We've been supporting NATO so long. In many cases, I believe paying almost 100% the cost. So I don't think we should, but I think that the NATO countries should, absolutely. And if a country like Spain decides not to? Well, NATO's going to have to deal with Spain. Spain's been a very low payer. They were always a very low payer. They were either good negotiators or they weren't doing the right thing. I think Spain has to pay what everybody else has to pay. Spain has been notorious for low pay. You know who else was a low payer, just about the lowest? A place called Canada. Because Canada said, why should we pay when the United States will protect us free? And they've been right about that. Russia, Ukraine, you've been making progress towards a peace deal, but I don't know if you know this, but Lindsey Graham and Mike Pompeo were there on the ground in Ukraine, seemingly doing the opposite, trying to provoke the Ukrainians to keep fighting. What do you think of that? Well, we're going to see, and people have to be very careful with what they say. They've got to be very careful with their mouth, because their mouth can get them into a lot of trouble. One more. ICE. ICE has said that they're trying to arrest up to 3,000 individuals a day. There are some communities that are saying they are fearful of being wrongfully detained or separating some families, even if they're undocumented. Is the fear in some of these communities worth the deportations of these undocumented individuals, a mass deportation program? It's a tough subject because, look, we have farmers. I love farmers. I won 80%, 85% of the farmers, and I love them, and I'm never going to do anything to hurt our farmers. And you could also say the leisure business, etc. There are some businesses where you have a disproportionate amount of people that are the people that you're talking about. At the same time, we have to get the criminals out of our country. And we're looking at doing something where, in the case of good, reputable farmers, they can take responsibility for the people that they hire and let them have responsibility, because we can't put the farms out of business. And at the same time, we don't want to hurt people that aren't criminals. Most of the people that came in over the last 3 years under Biden
I would say probably 3.5 to 4 years. Those people, you have a lot of criminals, you have a lot of, I mean, we're looking at that very closely. You've had people that have worked on farms for 20 years. It's very hard to go in there and say, you know, you're coming out. But we're going to let the farmers take responsibility. They're great people. They'll do it. They know the good and the bad. So the hard part about this is not like a normal war where people wear uniforms. They don't wear uniforms. But we have murderers that came out of the last 4 years. We have murderers. We have drug lords. We have people that we don't want to. We have prisoners. They emptied out Venezuela and many countries. They emptied out their prisons into the United States. We have to get those people out. But we have stone cold murders. 11,888 murders. We've already gotten a lot of them out of here, but we don't want them. So we have to be careful. But I never want to hurt our farmers. Our farmers are great people. They keep us happy and healthy and fat. Are there other cities that you're going to try to replicate what you've done in Los Angeles? Well, I mean, we had a big victory last night in the Court of Appeals with respect to Los Angeles, but really the country, where Gavin Newsom, who's really an incompetent governor, he's just doing a terrible job between his fires, between all the houses burning down, his forest fires, and now Los Angeles. If we didn't go to Los Angeles, and the sheriff admitted it, he had no control. He would have lost control. We saved Los Angeles by having the military go in. And the second night was much better. The third night was nothing much. And the fourth night, nobody bothered even coming. We put out that fire. We did a great job of it. He sued us for going in and for helping him. We went and helped him. Right now, you'd have Los Angeles burning to the ground. Largely, it would have already been destroyed. Do you still want your legacy, Mr. President, to be that of a peacemaker? Do you worry that striking Iran would change that? Always a peacemaker. That doesn't mean sometimes you need some toughness to make peace, but always a peacemaker. Can you win in Iran without ground forces? Say it? Is an aerial campaign in Iran enough, or do you need ground forces? Well, I'm not going to talk about ground forces. The last thing you want to do is ground forces. Does Iran have 2 weeks, or could you strike before that? Are you essentially giving them a 2-week timeline? I'm giving them a period of time. We're going to see what that period of time is, but I'm giving them a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. Mr. President, do you think deportations should focus on criminals or all people who are here illegally? Should start focusing on criminals, and that's what we've been focused on. Very bad criminals, dangerous criminals. But Stephen Miller said to go out and arrest every person who's here illegally. He's told ICE to arrest everyone who's here illegally. Do you agree with Stephen that? and I have a very good understanding. He's a terrific person. We have a great understanding. Mr. President, if there is an attack on U.S. assets, will you promise to conduct a full investigation and make it transparent with the American people before blaming Iran for such an attack? Well, if there's an attack, we'll know almost immediately with modern equipment who made the attack, and those people will be very, very unhappy. Prime Minister. I want to get you people out of danger. You're in danger standing with me. One more. Prime Minister Netanyahu said that they had the capacity to take out all of Iran's nuclear facilities. So what role would the U.S. be able to play, and why would they, if Israel says that they have all of the abilities, their own military? I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity, and we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgeries? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you, Mr. President. Appreciate it. Thank you, everybody. Thank you. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे मौके पर उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए और डायरेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास गलत मालूमात हैं नेशनल इंटेलिजेंस की सरबराह के पास, तुलसी गबार्ड के पास। यहीं इस बीच एक सवाल हुआ कि क्या इसराइल अकेले तने तनहा
ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو تباہ کر سکتا ہے، جس پر امریکی صدر نے کہا کہ ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اکیلے یہ سب کچھ کر سکے، اور شاید ایسے کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، کیونکہ انہوں نے آج کی اس پریس بریفنگ میں میڈیا ٹاک میں مذاکرات اور ایران کے ساتھ بات چیت سے متعلق بھی ایک دو بار اشارہ دیا ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے نوبیل انعام تو مل جانا چاہیے، کیونکہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کروائی، یہی نہیں بلکہ مجھے تو روانڈا، کانگو اور سربیا، کوسوو کے معاملات پر بھی بہت پہلے ہی نوبیل پرائز دے دیا جانا چاہیے تھا۔ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے، ہمارا کیا پلان ہے، اس پر دیکھ بھال کر صورتحال کو فیصلہ کریں گے۔ ابھی کچھ بھی طے نہیں ہے، ایران پر حملوں سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خبر یہ کہ کرپشن میں ملوث انڈر ٹرائل قیدی کی پرول پر رہائی کا معاملہ ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سندھ کو نیب کراچی نے طلبی کا نوٹس جاری کیا۔ تفصیل کیا ہے نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں۔ نذیر، آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، یہ ڈی جی نیب کی احکامات پر نیب کراچی کی جانب سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سندھ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے اقبال میمن کو کال اپ نوٹس جاری کیا گیا ہے اور 24 جون کو نیب کے دفتر میں طلب کیا گیا ہے۔ جو نیب ذرائع ان کا کہنا ہے کہ اقبال میمن کے خلاف نیب عدالت کی حکومت تحقیقات شروع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ کرپشن میں ملوث انڈر ٹرائل قیدی عمران شیخ کو پیرول پر رہا کیا گیا تھا، جو بغیر کسی جواز اور وزیر اعلیٰ سندھ کی اجازت کے بغیر پیرول دیا گیا تھا، اور محکمہ داخلہ سندھ پر نیب ٹرائل قیدیوں کو 15 دن سے 1 ماہ تک پیرول پر رہا کرنے کا الزام ہے، اور ڈی جی نیب کراچی کی جانب سے 1 ماہ کے اندر رپورٹ تیار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقبال میمن ہے، جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ہے، ان کو انکوائری کمیٹی کے سامنے عمران شیخ کے پیرول کے اصل دستاویزات اور سرٹیفائیڈ پیپرز کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔